بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ذرا قومی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ اپنی کھلاڑی تبدیل کی ہیں، فیلڈنگ تبدیل کی ہے، نئے پلیئرز کو نئی ذمہ داری دی ہے، نئی فیلڈنگ چینج کی ہے اور خاص طور پہ۔ اور اس کے بعد دوسری طرف اپوزیشن ہے جناب، اور اپوزیشن کا بھی ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو اور جناب محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے درمیان ملاقات ہوئی، اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں دونوں طرف کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو کھلاڑی تبدیل کی ہیں جناب، فیلڈنگ تبدیل کی ہے، یہ کس کو کیا میسیج دیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیا کوئی خاص نئی حکمت عملی ہے، خاص اسٹریٹجی ہے، اور وزیر داخلہ جناب اعجاز شاہ صاحب کو کیوں تبدیل کیا گیا اور شیخ رشید صاحب کو کیوں لگایا گیا۔ ذرا سچویشن تھوڑی سی سمجھ لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں میچ ہونا ہے بڑا ٹف، اور باؤنسرز بھی آئیں گے، اور جناب چھکے چوکے بھی لگیں گے، اور گوگلی بھی آئے گی، ان سوئنگ بھی ہوگی، آؤٹ سوئنگ بھی ہوگی، اور ایسے میں خاص طور پہ اور تگڑے پلیئرز کی ضرورت تھی۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب انتہائی سینئر آدمی ہیں اور بہت زیادہ تجربہ کار اور بہت زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ مختلف جب وہ آرمی میں تھے تو انٹیلیجنس اداروں میں فرائض سر انجام دے چکے ہیں، پھر آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے چیف رہ چکے ہیں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، بہت زیادہ متحرک۔ اس کے بعد پالیٹکس میں آ گئے، اور پالیٹکس میں آ کے وہ ایم این اے بنے اور وفاقی وزیر بن گئے۔ اور یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جو ان کے یہ سینئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی بہت رسپیکٹ ہے آرمی میں، کیونکہ یہ جتنے بھی اس وقت کور کمانڈرز اور جنرل نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب ان سے بہت جونیئر ہیں، تو اس لیے ان کو لگایا گیا تھا۔ اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے لیکن ہوا یہ کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں عمر کی وجہ سے اور تھوڑا سا اپنی ٹیکنیکس کی وجہ سے، جو خاص طور پہ اس وقت پلاننگ کی ضرورت تھی، نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت تھی، اور تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی ضرورت تھی، اور تھوڑا سا باؤنسرز بھی مارنے ہیں خاص طور پہ، تو اس کے لیے ضرورت تھی جناب کھلاڑی تبدیل کیا جائے، خاص طور پہ وزیر داخلہ کو، وفاقی وزیر داخلہ کو تبدیل کیا جائے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروگرام بنا رہی ہے جناب پی ڈی ایم کہ دھرنا، لانگ مارچ، اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا جاندار آدمی چاہیے تھا، تو اس کے لیے 3 نام ابتدائی طور پہ زیر غور تھے، اور اس میں پرویز خٹک صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں اور اس وقت وزیر دفاع ہیں، ان کا نام بھی کنسیڈر کیا گیا۔ دوسرا نام تھا فواد چودھری صاحب کا، ان کا نام بھی زیر بحث آیا، مشاورت ہوئی، پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بھی مشاورت ہوئی، اور تیسرا اور آخری نام تھا شیخ رشید صاحب کا۔ تو پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب ان کو فی الحال یہ ذمہ داری نہ دیں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کو رکھا ہوا ہے پولیٹیکل معاملات کے لیے، پولیٹیکل سولوشنز کے لیے، اور اگر ان کو وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے تو وزیر داخلہ کے طور پہ سخت اقدامات اگر کرنے پڑ جاتے ہیں گورنمنٹ کو، تو پھر اپوزیشن سے مذاکرات کون کرے گا؟ تو اپوزیشن سے مذاکرات تو وہی کر سکتا ہے جس سے اپوزیشن کے ساتھ براہ راست جس کا ٹکراؤ نہ ہو، تو اس لیے پرویز خٹک صاحب کا جو نام ہے اس لیے اس میں نہیں آیا اور ان کو فائنل نہیں کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ان کی کے پی کے میں جو تنظیم سازی، پارٹی امور اور اس طرح کے، اور وہاں پہ بہت سارے معاملات، یہ 2 چیزیں وجہ بنی۔ اس کے بعد تھے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب بڑے فٹ امیدوار تھے جی، اور ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، اس معاملے میں اصلاح مشورہ بھی ہوا، اور بڑے وہ بھی بہت دبنگ ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، چوکے چھکے لگاتے ہیں، اور اپوزیشن کو ذرا آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پولیٹکس کا ہے، پولیٹیکل فیملی سے بھی، اور جوڈیشل سروس جوڈیشری سے بھی، اور وکلا برادری سے بھی، تو وہ کافی ملٹیپل
اور لیکن ہوا یہ کہ ان کے بارے میں جو ریڈنگز تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا بہت زیادہ ووکل ہیں، بہت زیادہ کھل کے بول جاتے ہیں، اور کھل کے بولنے کی وجہ سے اور اس میں ان کو اگر وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے تو پھر ان کے خاص طور پہ وہ ہر معاملے میں، خواہ وہ سیاسی معاملہ ہو، خواہ وہ مذہبی معاملہ ہو، مذہبی ایشو ہو، اور خواہ وہ علماء کرام کے ساتھ معاملہ ہو، تو کسی بھی معاملے میں وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا سا ان کا ایک ماحول بھی تھوڑا سا ان کی سوچ جو ہے وہ لبرل سوچ ہے۔ تو اس سے پہلے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ، اور وہ کیا نام ہے جو چاند دیکھنے والی ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، مفتی منیب، اور اس طریقے سے ان کے نظریات جو ہیں، آئیڈیالوجی، وہ منظر عام پہ آتی رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا تھا، تو اس لیے ان کا نام بھی رہ گیا کہ جناب نہیں، وہ کچھ زیادہ ڈوز ہو جائے گی اور اگین معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ جو اپوزیشن کی پلاننگ ہے، اور خاص طور پہ مولانا کی، وہ یہ ہے کہ اس اینٹی گورنمنٹ موومنٹ کو مذہبی رنگ ضرور دیا جائے، مذہبی ٹچ اس میں ضرور ہونا چاہیے، اور مذہبی اعتبار سے بھی اس کو ذرا گرمایا جانا چاہیے۔ تو اگر وہ آ جاتا اور سامنے وزیر داخلہ فواد چودھری صاحب ہوتے تو معاملات، وہ کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام۔ یہ دو تیسرے پلیئرز تھے شیخ رشید صاحب۔ تو شیخ رشید صاحب تو آل راؤنڈر ہیں، اور اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، اور ایسے آل راؤنڈر ہیں کہ وہ جس مرضی پوزیشن پہ ان کو کھلا دیں تو وہ، اور اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اپوزیشن کو جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے رہے تھے وہ شیخ رشید صاحب ہی دے رہے تھے، ٹف ٹائم دے رہے تھے، ہر پیپلز پارٹی کو بھی وہ پورا کر رہے تھے، مسلم لیگ نواز کو بھی، مولانا کو بھی، سب کو۔ اور پھر وہ ان کی یہ بھی خوبی تھی کہ وہ ان پارٹیوں کے اندرونی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان کی بنیاد کو بھی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ وزیر اطلاعات کے طور پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، میڈیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں، گورنمنٹ کے اپنے ہوں یا نہ ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب کے بہت زیادہ معاملات ٹھیک ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ ہیں بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا ایک اچھا جو ہے، نمبر 1 وہ کشمیری، نمبر 2 مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام مذہبی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں، بہت زیادہ لنکس ہیں، اور مذہبی جماعتوں کو اور ہماری مذہبی تنظیموں کو کسی قسم کا کبھی ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہا۔ پھر وہ مسلم لیگ نواز میں بھی رہ چکے ہیں اور طویل عرصہ رہا، اور پھر وہ شریف فیملی کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بھٹو فیملی کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے قرہ جو نکلا وہ نکلا جناب شیخ رشید صاحب کے نام کا، اور ان کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور اب میچ ہوگا جناب براہ راست ڈائریکٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو اور شریف فیملی کو آپ بیان سنتے رہتے ہیں، حسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سب کے، تو وہ سب شیخ رشید صاحب کو ٹارگٹ کرتے تھے باقاعدہ طور پہ، اور کافی ان کی بات جو ہے وہ کافی ذرا چبھنے والی ہوتی تھی، تو اس لیے عمران خان صاحب کا ایک ہے جناب مزاج کہ کسی بھی صورت میں ہم نے اپنا نیریٹو چینج نہیں کرنا، اور شیخ رشید صاحب بھی ان میں شامل ہیں۔ پھر شیخ رشید صاحب کا ایک اور پھر یہ ہے کہ وزارت داخلہ آپ کو پتہ ہے جی بہت سینسیٹیو پوزیشن ہے، اور وزیر داخلہ کا جہاں کام جو ہے وہ بھی سینسیٹیو ہوتا ہے، اور اس میں آج کل کے جو حالات ہیں، فیٹف کا معاملہ ہو انڈیا کے ساتھ، اور انٹرنل جو سچویشن ہے، اور دہشت گردی اور یہ سب معاملات، یہ بھی اس میں بھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ والا بندہ چاہیے تھا، تو لہٰذا یہ سب کو ایک میسیج دیا گیا ہے، اور انڈیا کو بھی ذرا کافی تکلیف دیتے ہیں، اور امریکہ والے بھی ناراض رہتے ہیں شیخ رشید صاحب سے، ان کو جہاز سے بھی اتار دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، اور عمران خان صاحب چونکہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو سکھ کا سانس نہیں آنا چاہیے، تو شیخ رشید صاحب یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
بڑے عرصے سے کر رہے ہیں بطور وزیر ریلوے. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جناب شیخ رشید صاحب کو بنا دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ. یہ پہلی دفعہ وہ بنے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کامیاب نہیں ہوئے. وہ ان کی اپنی جماعت ہے عوامی مسلم لیگ, ایک ہی سیٹ ہے, اور ایک ہی سیٹ کے بل بوتے پر جناب شیخ صاحب نے یہ وزارت مار لی. پھر اپنا سواتی صاحب, کیونکہ اعجاز شاہ صاحب ظاہر ہے جی ان کی ایک رسپیکٹ ہے, ان کو پھر اکاموڈیٹ کیا گیا نارکوٹکس میں بھیج کے, کیونکہ اعجاز شاہ صاحب اپنی عمر کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے تھے, یہ فیکٹ ہے, اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اور تھوڑا سا سلولی, اور آنے والے دنوں میں تو ایک فل ٹائم ایک مستند قسم کا چاہیے. پھر شیخ صاحب کے اپنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم ہیں, اور لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب اپوزیشن کیا کر رہی ہے جناب. اپوزیشن پلان باقاعدہ طور پہ بنا رہی ہے کہ ہم نے 13 دسمبر کے بعد 31 دسمبر تک انہوں نے کہا ہے کہ جناب استعفے سبمٹ کروا دیں اپنی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو. وہ لے کے پارٹی لیڈرشپ اپنے اپنے پاس رکھے گی اور اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جائے گا, اور یوٹیلائز کرنے سے پہلے لانگ مارچ کا پلان کیا جانا ہے جی. لانگ مارچ آئے گا اسلام آباد کی طرف, اور اس کے بعد امتحان شروع ہوگا پنجاب حکومت ہوم ڈپارٹمنٹ کا اور KPK گورنمنٹ کا, خاص طور پہ دو صوبے, اور سندھ کیونکہ دور ہے, بلوچستان دور ہے, زیادہ جو مین پاور چاہیے ہوگی وہ ان 2 صوبوں سے اکٹھی کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نواز نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے. تو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ انتظامات کرنے ہیں, اس میں پیار محبت بھی ہوگی اور سختی بھی ہوگی. تو لہٰذا یہ اسٹریٹجی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ان کے سارے جتنے بھی ہیں اتحادی انہوں نے بنائی ہے, اور یہ چینجز کا پس منظر یہ تھا. تو اعظم سواتی صاحب کو ریلوے دے دیا گیا, کیونکہ نارکوٹکس میں اعجاز شاہ صاحب کا اگین نارکوٹکس میں بھی زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وہ سیمی کہہ لیں جی ادارہ ہے, سیمی سویلین سیمی آرمی, تو اس لیے ادھر ان کی ذمہ داری لگا دی گئی. اب آتے ہیں محترمہ مریم صفدر صاحبہ اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات. میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ میڈیا میں جو گفتگو ہوئی وہ بہت بڑی جاندار گفتگو تھی, بلاول بھٹو کی بھی اور مریم صفدر صاحبہ کی بھی, اور اس میں فی الحال جو طے پایا ہے کہ جناب 13 دسمبر تک کوئی اختلافی بات سامنے نہیں آنی چاہیے. 13 دسمبر کا جلسہ ہم کرتے ہیں, ٹکا کے کرتے ہیں, اور ذرا مین پاور شو کرتے ہیں, شو آف پاور ہوگا, زیادہ سے زیادہ لوگ لائے جائیں گے. ایک تو یہ تھا. دوسرا بلاول بھٹو اور مریم کے درمیان اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس میں اگین یہ ہوا کہ جناب چلیں ٹھیک ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی فیصلہ کرنا ہے حتمی طور پہ, اور مریم صفدر صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ میسیج دیا گیا تھا کہ میٹنگ کرتے ہیں اور اسٹریٹجی بناتے ہیں, اسٹریٹجی وائز چلتے ہیں, اور جو ویزے کہہ رہا ہوں جو استعفے ہیں وہ لے کے رکھنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جناب یہ ہم سبمٹ کروا دیں گے. تو ہر جماعت اپنی اپنی لیڈرشپ کا جو استعفیٰ ہے وہ لے کے رکھ لے, اور اگر ادروائز جو ڈسکشن ہوئی دونوں جماعتوں کے بڑوں کی ڈسکشن میں یہ تھا کہ ادروائز یہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ انہوں نے بھی گلے شکوے کیے, اور گلے شکووں کے بعد وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے, اور پھر اب دونوں بڑی جماعتیں آپس میں رابطے میں ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اگر 13 دسمبر سے پہلے یہی دوہرا میسج جاتا رہا کارکنوں کو کہ PDM کی پارٹیوں میں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں 3 بڑی جماعتوں میں, اور استعفوں کے معاملے میں بھی ادروائز بھی, تو پھر اس سے جو کارکن ہے پولیٹیکلی نقصان ہوگا. لہٰذا ہمیں اس بات پہ تو یہ میسج تو دینا چاہیے کہ جناب کوئی اختلاف نہیں ہے, اور استعفے بھی جمع کر لینے چاہیے. تو لہٰذا یہ صرف کیا کہنا چاہیے فیس سیونگ کے لیے یہ کہا گیا ہے. لیکن بلاول کی گفتگو دوبارہ سن لیں آپ, انہوں نے یہ کہا ہے
کہ میں نے مریم صفدر صاحبہ سے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں ہمیں جانا ہے اپنی پارٹی کے پاس، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس استعفوں کے معاملے میں، تو پارٹی سے ہمیں اجازت لینی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم سندھ اسمبلی کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، تو مجھے ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ سندھ اسمبلی کی قربانی دیں گے۔ اس کی ریزن آئینی اور قانونی طور پہ بتا چکا ہوں میں کہ سینٹ ہے جی کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ ہیں 5 ایوان ہیں، 4 صوبائی اسمبلیاں اور ایک قومی اسمبلی، یہ 5 الیکٹورل کالج ہیں۔ اور جو سینٹ کے سیٹیں ہیں جی وہ ہر صوبے کا اس میں برابر نمائندگی ہے، اور کچھ مرکز یعنی کہ فیڈرل کیپٹل کی سیٹیں ہیں، تو ہر صوبے کا 50% جو ہے، یعنی کہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں 11 سیٹیں آلموسٹ ہر صوبے سے خالی ہونی ہیں سینٹ کی، اور باقی خالی ہوں گی کوئی 2 سیٹیں، 2 سیٹیں فیڈرل کیپٹل کی۔ تو اس لیے جو الیکٹورل کالج اور ہر صوبے کی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اپنے سینیٹرز منتخب کر کے بھیجتی ہے، اور وفاقی جو علاقہ ہے یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری جو ہے، اس میں قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ انتخاب کرتے ہیں سینیٹرز کا۔ تو یہ 5 الیکٹورل کالج ہیں، اور پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نواز کے پاس صرف ایک الیکٹورل کالج ختم کرنے کا اختیار ہے، اور وہ ہے سندھ اسمبلی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایگری ہو جائے اور سندھ اسمبلی توڑ دے مارچ کے الیکشن سے پہلے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، تو صرف صوبہ سندھ کی حد تک سینٹ کا الیکشن رک جائے گا، ادروائز سینٹ کا الیکشن نہیں رک سکتا، سندھ میں بھی استعفوں سے الیکشن نہیں رکے گا۔ باقی تینوں صوبائی اسمبلیاں انٹیکٹ رہیں گی، قومی اسمبلی انٹیکٹ رہے گی، کیونکہ قومی اسمبلی توڑ سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور باقی صوبائی اسمبلیاں جو توڑنے کا اختیار ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، وزرائے اعلیٰ کے پاس۔ اور اس لیے یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سمجھائی ہے کہ جناب ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اسمبلی توڑ دیں، باقی 3 اسمبلیاں ہم توڑوانے کی پوزیشن میں نہ آئیں اور قومی اسمبلی بھی نہ ٹوٹے، تو 4 الیکٹورل کالج برقرار رہیں، وہاں کا سینٹ کا الیکشن ہو جائے، اور ان 4 الیکٹورل کالج میں KPK میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، قومی اسمبلی میں، وہاں پہ میجورٹی ہے PTI اور اس کے اتحادیوں کی، تو وہ سارا کچھ سمیٹ کے اپنی جھولی میں ڈال دیں تمام ارکان، اور سندھ سے جہاں سے اپوزیشن کو یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جیت ملنی ہے وہ ہم ختم کر دیں، تو یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو اندر ان کی باتیں ہوئی ہیں وہ یہی ہے جناب، باہر ہم میسیج دیں گے کہ ہم ایک ہیں، اور استعفے پارٹی لیڈرشپ کے پاس آ گئے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے استعمال کریں گے، لیکن ایکچول بات وہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بدستور فاصلے پہ ہے، اور CEC اس کا ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب آتے ہیں جی 13 دسمبر کا فوکس ہے، آج 11 ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ٹھیک کچھ یعنی کہ 48 گھنٹوں کے بعد ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور اس جلسے کو انہوں نے ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں۔